سب سے پہلے گفتگو کا میں آغاز کرنے سے چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقیدہ اور دین کے باقی احکام میں کیا فرق ہے، یہ عقیدہ کہاں بیان ہوتا ہے، اور دین نے جو عقائد کی فہرست دی ہے اس میں آپ نے اس کو کیوں شامل نہیں کیا؟ پہلی بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ لفظ عقیدہ بہت بعد کی ایجاد ہے۔ اچھا، قرآن مجید، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات، صحابہ کے آثار اس لفظ سے واقف ہی نہیں ہے۔ اچھا، قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یا حدیثوں میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایمان ہے۔ میری کتاب میزان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایمانیات کا باب ہے، میں ان دنوں وہی باب پڑھا رہا ہوں۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کبھی یہ لفظ استعمال کیا ہے تو دین کے بنیادی عقائد کے لیے ایمانی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیے، آپ جگہ جگہ دیکھیے جہاں قرآن مجید نے لوگوں پر نقد کیا ہے، جہاں اپنے بنیادی تصورات کی دعوت دی ہے، جہاں ان پر اعتراضات کا سامنا کیا ہے، جہاں لوگوں کے اشکالات رفع کیے ہیں، ہر جگہ ایمان کی تعبیر ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، یعنی یہ قانون کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، ایمانیات کے کیا پہلو ہیں، آپ ان کی تفصیلات سے واقف نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اپنی وحی نازل کی، نبوت کے منصب پر فائز کیا اور ایمان کی بھی تعلیم دی اور اس قانون کی بھی تعلیم دی جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی اصطلاح شریعت بھی ہے، شرع بھی ہے اور اصلاً الکتاب ہے۔ قرآن میں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، باقاعدہ استعمال ہوا ہے۔ تو ہمارے دین کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق ایمان و اخلاق سے ہے، دوسرے کا تعلق شریعت یا قانون سے ہے۔ ہماری اصطلاح ان تمام مباحث سے متعلق ایمان کی اصطلاح ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم روایت ہے، بلکہ روایات کے ذخیرے میں جس کی اہمیت غیر معمولی ہے، وہ حدیث جبریل ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جبریل آئے تھے یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بتا رہے تھے تو دین سکھا رہے تھے، شب و روز جو تعلیمات بیان فرما رہے تھے دین سکھا رہے تھے، سنت کو جاری کر رہے تھے دین سکھا رہے تھے۔ تو وہاں یعلمکم دینکم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ خلاصہ تمہارے سامنے دین کا رکھ دیا جائے تاکہ جب تمہیں مراجعت کی ضرورت ہو تو بالکل متعین طریقے پر وہ چیزیں سامنے آ جائیں جو ماننی ضروری ہیں، جو کرنی ضروری ہے۔ تو اس موقع پر پہلا سوال یہی کیا گیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یعنی عقیدے کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، ایمان کیا ہے؟ اور اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ بالکل وہی جواب ہے جو قرآن مجید میں 10 جگہوں پر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایمانیات گنوائے گئے ہیں، کئی جگہوں پر گنوائے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ایمانیات وہاں بیان کی ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ 5 چیزیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، روز جزا پر ایمان۔ اب اگر آپ نے عقیدے کی اصطلاح استعمال کرنی ہے تو وہ انہی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، یعنی اسلام کے عقائد، اسلام کی ایمانیات، اسلام میں جن معنوں کو ماننے کا لوگوں کو پابند کیا گیا ہے وہ یہی 5 چیزیں۔ اس کے سوا کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، بے معنی بات ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصریح سے انحراف کرنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے کیا یہ ہے کہ کچھ اخبار آ گئے ہیں روایات میں، وہ ماضی کے بھی ہو سکتے ہیں، مستقبل کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اخبار کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی کوئی معلومات دی گئی۔ میں اس کی مثال قرآن سے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اخبار ماضیہ ہیں، سیدنا سلیمان کے واقعات، ملکہ بلقیس کا تخت، ہدہد کا قصہ، اصحاب کہف کی داستان، ذوالقرنین کا قصہ، یہ سب قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کو عقائد کی فہرست میں کیوں شامل نہیں کرتے؟ یہ کہ ایمانیات، عقائد بالکل الگ چیز ہے، اور اخبار خواہ وہ قرآن میں ہو خواہ وہ کسی روایت میں آؤ وہ بالکل اور چیز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن کو مانتے ہیں
تو قرآن مجید میں اگر کوئی اخبار بیان ہوئے ہیں تو ان کو بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی روایت کے بارے میں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ دین کے احکام کو مانتے ہیں، جس طرح آپ شریعت کو مانتے ہیں، جس طرح آپ قرآن مجید کی دوسری تصریحات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کی کتاب پر یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی فرع ہے۔ جب ہم ایک چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی مخبر صادق کی ہے، اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو اس میں جو ہر فرق بیان ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کو اس طرح بیان کرنا کہ ذوالقرنین کا واقعہ ایمانیات میں شامل ہے یا اصحاب کہف کا قصہ ایمانیات میں شامل ہے۔ ایمانیات وہی ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیا، جن کو قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ اب قیامت تک کسی شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایمانیات میں کوئی اضافہ یا کمی کرے۔ جب اسلام کی دعوت دی جائے گی یہی ایمانیات بیان کیے جائیں گے، جب کسی شخص کے ایمان پر گفتگو کی جائے گی تو یہی 5 چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ باقی تمام معاملات خواہ وہ شریعت کے ہوں، خواہ وہ اس طرح کے اخبار کے ہوں، یعنی اخبار ماضی کے ہوں، اخبار حال کے ہوں، اخبار مستقبل کے ہوں، اس طرح کی تمام چیزوں پر بحث کی گنجائش ہوگی، ان کی تعویل ہو سکتی ہوگی، ان کے بارے میں میرا نقطہ نظر آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، ان کی تحقیق کے معاملے میں 2 رائیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ میرا فہم، آپ کا فہم، ابو حنیفہ کا فہم، شافعی کا فہم، شاطبی کا فہم، کسی بڑے مفسر کا فہم، زمخشری کا فہم، آلوسی کا فہم مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ایکڈیمک نوعیت کی چیزیں ہیں، یعنی جن میں اللہ کی کتاب کو سمجھا جاتا ہے یا کسی حدیث کو سمجھا جاتا ہے، اس میں 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں۔ ان کو عقائد کی فہرست میں شامل کرنا اور ایمانیات کے درجے میں لے جانا یہ بجائے خود دین میں ایک بدعت کو داخل کرنا ہے۔ اس وجہ سے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ایمانیات 5 ہیں، وہی ایمانیات ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، وہی ایمانیات ہیں کہ جو حدیثوں میں آئے ہیں، وہی ایمانیات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے جواب میں بیان کیے ہیں، اور یہ کہا کہ یعلمکم دینکم۔ انہی ایمانیات کی بنیاد پر ہمیں مسلمانوں کے ساتھ بات کرنی ہے، ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، ان میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔